نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقامی معاشرے کو مربوط اور یکجا رکھنے کے لیے تمام افراد کے درمیان مساوات قائم کی تاکہ مشرکین کی طرف سے چھیڑی گئی نفسیاتی جنگ کے خلاف یہ مورچہ مضبوط ترین رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو آزادی بھی عطا فرمائی کیونکہ وہ اس نئے اسلامی معاشرے میں آزادی کے بغیر داخل نہ ہو سکتے تھے۔ انہیں فکر، تعبیر اور مشورے کی آزادی حاصل تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں، حاکم و محکوم، مالدار اور فقیر، حتیٰ کہ سارے طبقات کے درمیان مساوات کا قانون لاگو فرمایا۔ اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کے دلوں میں گہرا اثر ہوا۔ انہوں نے آپس میں محبت کا ایسا تعلق قائم کر لیا کہ ایک دوسرے پر جان چھڑکنے لگے اور اپنی پوری طاقت و عزیمت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان قبیلے، علاقے، حسب و نسب، وراثت اور رنگ کا کوئی امتیاز باقی نہ رہنے دیا اور ان امتیازات کی بنا پر لوگوں کے حقوق، واجبات اور عبادات میں فرق نہ آنے دیا، بلکہ سب کو اللہ کے حضور برابری کا درجہ دے دیا۔ جب مکہ کے سرداروں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ ان کے لیے علیحدہ مجلس قائم کی جائے جس میں غلام اور کمزور طبقے کے افراد نہ ہوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ سب لوگ وحی اور ہدایت کو حاصل کرنے میں ایک جیسے ہیں۔ یہ سن کر قریشی سرداروں نے غلاموں اور کمزور طبقے کے لوگوں کے ساتھ مجلس میں بیٹھنے سے صاف انکار کر دیا۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار تھے، اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ آیت نازل فرمائی، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا۔ اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روک رکھیں جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، وہ اس کی رضا چاہتے ہیں، اور آپ کی آنکھیں ان سے تجاوز نہ کریں کہ دنیاوی زندگی کی زینت چاہنے لگیں، اور اس شخص کی اطاعت نہ کریں جس کا دل ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلا اور اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا ہے۔ سورہ کہف آیت نمبر 28۔ یہی مضمون اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 52 میں بھی بیان کیا ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض سرداران مکہ سے گفتگو میں مشغولیت کے باعث عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ سے بے رخی برتی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یوں تنبیہ فرمائی، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره۔ اس نے ماتھے پہ شکن ڈالے اور منہ پھیر لیا اس لیے کہ اس کے پاس ایک نابینا آیا، اور اے نبی آپ کو کیا خبر، شاید کہ وہ پاکیزگی حاصل کرتا یا نصیحت سنتا تو اسے نصیحت نفع دیتی، لیکن جو شخص پرواہ نہیں کرتا ہے تو آپ اس کی فکر میں ہے، حالانکہ اگر وہ نہیں سنورتا تو آپ پر کوئی گناہ نہیں، اور جو شخص آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا اور وہ ڈرتا بھی ہے تو آپ اس سے بے رخی برتتے ہیں، ہرگز نہیں، بے شک یہ صحیفہ تو ایک نصیحت ہے، چنانچہ جو چاہے اسے یاد کرے۔ سورہ عبس آیت نمبر 1 تا 12۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی معاشرے کو مربوط، متحد، طاقتور اور مضبوط بنیادوں پر استوار کرنے کے لیے جو ذرائع اختیار کیے، ان میں سے اہم ذریعہ یہ تھا کہ آپ نے مسلمانوں کے درمیان باہمی، مادی اور روحانی ہمدردی اور کفالت کا جذبہ پیدا کیا تاکہ طاقتور کمزور کی اور مالدار ناداروں کی مدد کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا رخنہ نہ چھوڑا جہاں سے ان ابتدائی اسلامی صفوں پر نفسیاتی جنگ اثر انداز ہو سکتی۔ تب یہ ہراول دستہ اتنی مضبوط چٹان ثابت ہوا جس کے خلاف کفار مکہ کی تمام تر کوششیں اور منصوبے ناکام رہے جو انہوں نے دعوت اسلامی کو نیست و نابود کرنے کے لیے اختیار کیے تھے۔ الحرب النفسیۃ ضد الاسلام للدکتور عبد الوہاب کحیل، صفحہ نمبر 125 تا 140۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی بلند ہمتی میں قرآن مجید کی اثر آفرینی۔ قرآن کریم نے ایک طرف اہل ایمان کی قوت مضبوط کرنے اور دوسری طرف کفار کو عذاب الہی سے ڈرانے میں جس سے ان کے دلوں پر شعلے سے گرتے تھے مؤثر کردار ادا کیا۔
قرآن کریم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا جس طرح دفاع کیا اسے دو نکات میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، قرآن کریم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام پر توجہ دینے، ان سے حسن سلوک اور خندہ پیشانی سے ملنے کا پابند بنایا، اور دعوتی امور میں مصروف ہونے کی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرف توجہ نہ دینے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنبیہ کی۔ نمبر 2، قرآن کریم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے پیش آمدہ تکالیف کا بوجھ کم کرنے کے لیے ان کے سامنے سابقہ امتوں اور انبیاء کے قصے اور مثالیں بیان کی، اور بتایا کہ کس طرح ان انبیاء نے اپنی قوم سے ملنے والی اذیتوں کو برداشت کیا تاکہ صحابہ رضی اللہ عنہم بھی صبر کر سکیں اور آنے والے مصائب کو برداشت کر سکیں۔ قرآن کریم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بعض اقدامات کی تعریف کرتے ہوئے انہیں ثواب اور جنت میں مستقل نعمتوں کی نوید سنائی، اور اسی طرح ان کے دشمنوں کو جو انہیں دکھ اور تکلیف دیتے تھے سخت عذاب کی وعید بھی سنائی۔ الحرب النفسیۃ ضد الاسلام للدکتور عبد الوہاب کوحیل، صفحہ نمبر 269۔ پہلے نقطے کی وضاحت اس طرح ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اپنے کمزور ساتھیوں خباب، عمار ابن فکیہہ، صفوان بن امیہ کے غلام یسار اور صہیب رضی اللہ عنہم جیسے دیگر صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ جب قریش نے انہیں دیکھا تو بطور مذاق ایک دوسرے سے کہنے لگے، یہ اس کے ساتھی ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے ہم میں سے ہدایت اور حق کے لیے احسان فرمایا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے ہیں اگر وہ خیر اور بھلائی پر مشتمل ہوتا تو یہ لوگ ہم پر سبقت نہ لے جاتے اور اللہ تعالی ہمیں چھوڑ کر انہیں خاص مقام عطا نہ کرتا۔ الحرب النفسیۃ ضد الاسلام للدکتور عبد الوہاب کوحیل، صفحہ نمبر 270 271۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کے اس استہزاء کو رد کرتے ہوئے ان پر واضح کیا کہ میری رضا میرے بندوں کو ان کے دنیاوی مقام و مرتبہ کے مطابق حاصل نہیں ہوتی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تاکید فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کی ان باتوں سے متاثر نہ ہوں جو وہ صحابہ کی شان گھٹانے کے لیے کرتے رہتے تھے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے مقام و مرتبہ کو اس طرح بیان فرمایا ہے، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم۔ اور ان لوگوں کو اپنے سے مت دور کرے جو اپنے رب کو صبح اور شام پکارتے ہیں، وہ اپنے رب کی رضامندی چاہتے ہیں، ان کے حساب میں سے کسی چیز کا بوجھ آپ پر نہیں اور آپ کے حساب میں سے کسی چیز کا بوجھ ان پر نہیں، پھر اگر آپ ان کو اپنے سے دور کریں گے تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اور ہم نے اسی طرح لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالا ہے تاکہ وہ انہیں دیکھ کر کہیں کیا ہم میں سے یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا ہے؟ ہاں، کیا اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا؟ اور جب وہ لوگ جو آپ کے پاس آئیں جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں تو کہہ دیجئے تم پر سلام ہو، تمہارے رب نے مہربانی کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، بے شک تم میں سے جو شخص جہالت سے برا عمل کرے پھر اس کے بعد توبہ کرے اور اصلاح کر لے تو یقیناً وہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 52 تا 54۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ
کی شان اور قدر و منزلت سے آگاہ کیا جسے یا تو کفار جانتے ہی نہیں تھے یا جان بوجھ کر لا علم بنتے اور انہیں اذیت پہنچانے کی کوشش کرتے تھے۔ علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں اپنے سے دور کرنے سے منع کر دیا اور انہیں اچھے طریقے سے سلام کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ انہیں یہ بتا دیں کہ اللہ نے توبہ کے بعد ان کے گناہوں کی بخشش کا وعدہ کیا ہے۔ اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ہمت اور حوصلہ کس قدر بلند ہوا ہوگا اور وہ کفار کی دی ہوئی اذیتوں کو کیسا محسوس کرتے ہوں گے۔ وہ تو ایسی اذیتیں بصر و چشم قبول کرتے ہوں گے جن کے سبب انہیں یہ عظیم مراتب حاصل ہوئے۔ الحرب النفسیہ ضد الاسلام للدکتور عبد الوہاب کحیل، صفحہ نمبر 270-271۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو کس طرح ان آیات میں تنبیہ فرمائی جن کی قیامت تک تلاوت ہوگی۔ یہ تنبیہ ایک نابینا صحابی کے بارے میں تھی جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک مرتبہ بے رخی کی تھی اور بعض سرداران مکہ سے محو گفتگو ہونے کی وجہ سے اس کے سوال کا جواب نہ دیا تھا۔ الحرب النفسیہ ضد الاسلام للدکتور عبد الوہاب کحیل، صفحہ نمبر 271۔ دعوت حق کے میدان میں کسی سے حسب و نسب یا مال و مرتبے کی بنیاد پر کوئی امتیازی سلوک روا نہیں رکھا جاتا۔ یہ دعوت تو انسان میں ایک خاص نقطہ راسخ کرتی اور اسے نسل انسانی کی وحدت کا سبق دیتی ہے جس میں برابری اور مساوات کا درس دیا گیا ہے۔ اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کی گئی تنبیہ سمجھ میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں ابی بن خلف کی طرف زیادہ توجہ فرمائی تھی، جبکہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ حق کی ترازو میں ابی بن خلف جیسے اربوں انسانوں سے کہیں زیادہ وزنی تھے۔ السیرۃ النبویہ الصحیحہ للدکتور العمری، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 167۔ اس قصے میں بہت سے پند و نصائح پائے جاتے ہیں جن سے امت اسلامیہ کے ہراول دستے اور بعد میں آنے والے مسلمانوں نے استفادہ کیا۔ ان میں اہم ترین نصیحت اہل ایمان کی طرف خصوصی توجہ دینا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والوں کا ذمہ تبلیغ رسالت ہے، نہ کہ ہدایت کو لوگوں کے دلوں میں داخل کرنا۔ اس قصے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلیل بھی ہے کہ اگر بالفرض نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہ ہوتے تو یہ واقعہ ضرور چھپا لیتے اور لوگوں کو خبر نہ دیتے، کیونکہ اس میں آپ کو تنبیہ کی گئی تھی۔ پورے قرآن میں سے اگر اللہ کے رسول کو چھپانا چاہتے تو ایک یہ قصہ اور دوسرا زید و زینب رضی اللہ عنہما والا قصہ چھپا لیتے۔ تفسیر ابن عطیہ جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 316، تفسیر قاسمی جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 54۔ داعیوں پر لازم ہے کہ وہ اہل ایمان اور اہل خیر کو مقدم رکھیں۔ المستفاد من قصص القرآن لعبد الکریم زیدان، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 89۔ دوسرے نقطے کی وضاحت اس طرح ہے کہ قرآن کریم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو تسلی دی اور بتایا کہ انہیں پہنچنے والی اذیتیں نئی نہیں، یہ تو سابقہ امتوں میں سے اہل ایمان بھی برداشت کر چکے ہیں۔ قرآن کریم میں سیدنا نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام اور دیگر انبیاء کے واقعات اہل اسلام کو استقامت دینے اور ان میں صبر اور قربانی کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے بیان کیے گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سامنے گزشتہ زمانے کے انبیاء کا اسوہ پیش کیا ہے۔ قرآنی قصص میں بہت سی نصیحتیں، حکمتیں اور مثالیں پوشیدہ ہیں۔ اس طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دفاع اور ان کی تسکین کے لیے قرآن کریم نے ان کی اور ان کے کردار کی مدح سراہی کی ہے، جس کی رہتی دنیا تک تلاوت کی جاتی رہے گی۔ جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر آیا ہے جنہوں نے 7 ایسے کمزور افراد کو مشرکین سے نجات دلائی جو انہیں اذیتوں سے دوچار کرتے تھے، اور یہی آیات بلال رضی اللہ عنہ پر ظلم کے پہاڑ توڑنے والے امیہ بن خلف کو ڈانٹ بھی پلائی۔ قرآن کریم نے اپنے اخلاقی دستور کے مطابق جزا و سزا کے قوانین وضع کیے ہیں، اہل ایمان کو حوصلہ دیا اور مخالفین کو انجام بد سے ڈرایا ہے۔ قرآن کا یہ اسلوب گہرے مقاصد کا حامل ہے، اس نے صحابہ رضی اللہ عنہم کے لیے راستوں کو روشن کر دیا اور یہ بات کفار کے لیے کرب و غم کا سبب بنی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ بالآخر میں نے تمہیں بھڑکتی آگ سے ڈرا دیا ہے، اس میں بڑا بدبخت ہی داخل ہوگا جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، اور بڑا متقی اس سے ضرور دور رکھا جائے گا۔
جو پاک ہونے کے لیے اپنا مال دیتا ہے اور اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں جس کا بدلہ اسے دیا جائے مگر صرف اپنے رب برتر کی رضا چاہتے ہوئے یعنی مال خرچ کرتا ہے، اور یقیناً وہ اللہ جلد اس سے راضی ہوگا۔ سورہ لیل آیت نمبر 14 تا 21۔ اسی طرح قرآن کریم نے نجران کے عیسائی وفد کی اسلام پر استقامت کا ذکر کیا ہے جن کا کفار نے مذاق اڑایا اور انہیں اسلام سے دور رکھنے کی کوشش کی تھی۔ بعض مورخین کے مطابق انہی کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی۔ الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے اس یعنی قرآن سے پہلے کتاب دی تھی وہی اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جب ان پر قرآن تلاوت کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائیں۔ بے شک یہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے، بلا شبہ ہم تو اس سے پہلے ہی مسلمان تھے۔ ان لوگوں کو ان کا 2 بار اجر دیا جائے گا کیونکہ انہوں نے صبر کیا اور وہ بھلائی کے ساتھ برائی کو دور کرتے ہیں، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جب وہ بیہودہ بات سنتے ہیں تو وہ اس سے اعراض کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، تمہیں سلام ہو، ہم جاہلوں کو نہیں چاہتے۔ سورہ قصص آیت نمبر 52 تا 55۔ اس کے بعد قرآنی آیات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بہت بڑے ثواب اور جنت کی مستقل نعمتوں کی نوید سناتی ہے کہ یہ ان کے اعمال کی جزا ہے جو انہوں نے صبر کیا اور اذیتوں کو برداشت کیا، اور ایک مقصد یہ بھی تھا کہ انہیں دعوت دین کا سلسلہ جاری رکھنے کی ترغیب ملے اور وہ کسی بات یا پیش آمدہ رکاوٹ کی پرواہ نہ کریں۔ آخرکار کامیابی اور غلبہ انہی کے حصے میں آئے گا، جیسا کہ قرآن و حدیث میں اس مضمون کی وضاحت موجود ہے۔ قرآن کریم میں کفار مکہ کا انجام بد بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار۔ بلا شبہ ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد دنیاوی زندگی میں بھی کرتے ہیں اور اس دن بھی کریں گے جب گواہ کھڑے ہوں گے۔ اس دن ظالموں کو ان کی معذرت کوئی نفع نہیں دے گی اور ان کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ سورہ مومن آیت نمبر 51-52۔ قرآن نے مومنوں کے قرآن پر ایمان لانے اور اس پر مضبوطی سے عمل کرنے کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله انه غفور شکور۔ بلا شبہ جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے پوشیدہ اور علانیہ خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو ہرگز تباہ نہیں ہوگی تاکہ وہ اللہ انہیں ان کے اجر پورے دے اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ دے، بے شک وہ بہت بخشنے والا نہایت قدردان ہے۔ سورہ فاطر آیت نمبر 29-30۔